جو قرآن سے منہ پھیرے گا اربوں پتی بھی تنگ ہوگا، اور جو قرآن سے منہ نہیں پھیرے گا مقبول ہوگی بھی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی تنگ نہیں ہوگی، وہ بڑی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ اور بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ ورنہ جتنا بھی امیر ہے آپ دعوے سے کہہ دینا، ہمیں فقیر استاد نے سمجھایا کہ قرآن کا فیصلہ ہے، جتنا بھی زیادہ امیر ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی ہوگی تنگی۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ
کا سبب کیا ہوتا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات نے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور رکوع نمبر 16 اس کے اس حصے کو سمجھ لیا تو آج آپ بہت زیادہ متفکر ہوں گے۔ چلو اپنے لیے نہیں، آپ کا عمل ہو تو کئی دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے آپ متفکر ہوں گے کہ یہ معاشی تنگی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور پھر کچھ غلط فہمیاں دور ہوگی اپنے بارے، دنیا کے بارے۔ آپ ترجمہ سنیں، من اعرض عن ذکری، قرآن مجید کو رب کائنات نے ذکر کہا ہے۔ قرآن مجید سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے میرے بھائی حاجی رمضان صاحب کہتے اللہ کا ذکر کیا تھا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ قرآن سے بڑا اللہ کا ذکر ہی کوئی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس سے بڑا ذاکر، ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑی ذکر کرنے والی کوئی عورت نہیں۔ اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی، رمضان میں ہم قرآن کی سیر کرتے، رات کو تراویح ہے، صبح یہ ترجمہ و تفسیر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، یہ نہیں آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن یا فرقان یا کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن مقدس جو ذکر ہے اس کو اتارا ہے، فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کئی حضرات کی نعرہ لگاتے ہیں، بخاری اچھا پڑھ رہا ہوں تو حافظ قرآن، میرا اس سے اختلاف ہے۔ قاری یا حافظ کے عالم کو محافظ قرآن نہ کہو، قرآن کا محافظ اللہ ہے، بلکہ جو قرآن کے خادم ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ رب العزت خود فرماتا ہے۔ اس لیے من اعرض عن ذکری، جس نے منہ پھیر دیا میرے قرآن سے، اب دیکھیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی ہوگی تنگی کی زندگی ہوگی۔ رات میں نے چند تفاصیل دیکھی، گزارنے دیکھ کے مجھے درد دینا ہو تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے قرآن کو چھوڑا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تلاوت نہیں کی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ میری ماں بہنوں، ملیالہ میں وہ عورتیں گزری ہیں، بزرگ عورتوں میں سے پوری زندگی قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کی، جب دیکھا کہ اب بہت قریب ہے، کمزوری آ گئی، نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کو سینے سے لگا کے پھر اولاد کو کہا بڑا پیار ہے اس قرآن سے، اب نہیں پڑھا جاتا، اس قرآن کو مجھ سے تلاوت نہیں ہوگی، یہ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے علم میں ہے ایسی مائیں بہنیں بھی گزری، اللہ پاک کی قبر پہ، بلکہ سب کی قبروں پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آخرت کی زندگی تنگ ہوگی، کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی سکون نہیں ملے گا. معیشتاً ضنکا، زندگی آخرت کی تنگ ہوگی. آپ سمجھ لیں. دوبارہ مفسرین نے لکھا کہ اس نے ایک اور مراد کی ہے، جس نے میرے قرآن سے پھیرا، جس نے قرآن سے میرے منہ اپنے منہ کو پھیرا، ان لہو معیشتاً ضنکا، قبر کی زندگی تنگ ہوگی. آپ کی دوسری تفسیر ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کے عذاب کا منکر کافر ہے، جزا کا منکر کافر ہے. میری جماعت اشاعت توحید و سنت جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، ان کے بارے میں محتاط ہے کہ عذاب قبر کے منکر ہے. آپ کے سامنے ہم قبر کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، کتنی پناہ مانگتے ہیں. جی تو معیشتاً ضنکا، قبر تنگ ہوگی ایسے آدمی کی جس نے قرآن سے منہ پھیرا. فإن له معیشتاً ضنکا، یہ دو آپ نے سمجھ لیے. آخرت کی زندگی تک بہت پریشان. اب مشہور دین پوری ایک عالم گزرے رحمہ اللہ تعالی، جب وہ فوت ہوئی تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ آج غریبوں کا خطیب فوت ہو گیا. غریب آدمی سے بالکل کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگنا. تو وہ آخرت کی فکر دلاتے ہوئے فرماتے تھے، قیامت کے دن امیروں جاگیرداروں قبروں سے اجڑے ہوئے فقیر بن کے اٹھو. کوئی عمارت اس وقت دنیا کی عمارت پہ کیا کرتے ہوئی نہیں ہوگی، اجڑے ہوئے فقیر بن کے اٹھو. اور اگر قرآن سے تعلق ہے پھر تم امام بن کے اٹھو گے، امیر بن کے اٹھو گے، چودھری بن کے اٹھو گے. یہ تو آسان ہو گیا. آخرت کی زندگی اور قبر کا عذاب مراد ہے، آسان بات. لیکن تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا، دنیا کی زندگی کی تنگ ہو جائے. بڑے سمجھدار میں نے میری خوش نصیبی ہے، آپ قرآن کو سن سکتے ہو. اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ سالی ترجمہ کرتے ہو، جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو گئی، اور فلاں قرآن کو مانتا نہیں ہے، فلاں قرآن مقدس پہ عمل نہیں کرتا ہے، فلاں حفظ کرانا بچوں اور بچیوں کو اس کو مذاق سمجھتا ہے کہ انگلش میڈیم میں داخل کراؤ، فلاں مدرسوں اور جامعات کے ساتھ نفرت رکھتا ہے. استاد آپ کہہ رہے قرآن کا فیصلہ ہے فإن له معیشة ضنکا، اس کی دنیاوی زندگی رزق کے اعتبار سے تنگ ہوتی ہے. فلاں نہیں مانتا وہ دنیا کا پہلا امیر آدمی ہے، فلاں دوسرا ہے، فلاں چوتھے نمبر پہ ہے، ساتویں نمبر پہ ہے. تو ہم الحمدللہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے علم پڑھا ہے، ہم اس سے بدر نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. فإن له معیشة ضنکا، جو مشرک ہے وہ مرنا آسان ذکری ہے، شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے صفات میں. اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب حاضر و ناظر مختار کو نظر و ریاض مدت فروغی کے لائق، چڑھاووں کے لائق. بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے ہمارے معبود کرتے ہیں. مشرک یہ ہے مرنا آسان. اور جو بدعی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عذاب دلائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کے معلم تھے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، الصلاۃ والسلام سے نہیں شروع ہوتی. کتنے لوگوں کی وفاتیں ہوئی، تیجا، چوتھا، 10واں، 40واں سال گرا کوئی نہیں.
بلکہ کوئی نہیں جی، جنازہ ہے، جنازے کے بعد دعا کوئی نہیں، قبر پہ آزان نہیں ہے، شادی کے موقع پہ یہ مہندی، یہ گانے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ رجب آیا تو نہیں بدعت ہے۔ آج تک رات میں ذکر کر رہا تھا، یہ بہت بڑی بدعت ہے کہ زندگی میں 10 رمضان میں 5 نمازیں پڑھ لو، قضا ہوگی ہو جائے گی، زندگی کی ساری نمازیں پڑھ، یہ سب بدعات ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ فلاں رات، شام کی رات صرف 4 ہفتے پڑھ لو، کہاں آیا ہے؟ قرآن حدیث میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جس نے بھی دین میں مداخلت کی، فرمایا فإن له معيشة ضنكا لمن أراد عن ذكري، اور جس نے قرآن کا مطلب غلط بیان کیا، کل میں ناظر کہہ رہا تھا یا فلاں فرقہ، ایک کا دورہ تسلیم کوئی نہیں، ہمارے دورہ تفسیر ہے، ہم پورا سال پڑھاتے ہیں، کئی 2 مہینے پڑھاتے ہیں، ان کا نہیں۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کیونکہ مجھ سے بہتر علم والا تھا، عمل والا تھا۔ اس نے کہا وہ قرآن کی تفسیر کے قائل نہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہے، وہ قرآن میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا دورہ تفسیر پڑھانا؟ میں نے کہا جزاک اللہ، آپ نے بڑا تشفی والا جواب دیا۔ اس لیے من اعرض عن ذکری، ایسے بدبخت بھی آج ہے، اللہ انہیں ہدایت سے اور ہدایت کے قابل نہیں، تو اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کرے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کرتے ہیں کہ دین پہ چلو، میں نہ نماز نہیں کرتا، اور جب دجال کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں افسانہ ہے، کتنا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ ایسے بدبخت بھی اپنے آپ کو مبارک کہلانے والے کہ نبی علیہ السلام پہ جادو نہیں ہوا، آپ بھی لوگ جھوٹے ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے یہ سمجھے۔ یہ بھی سب منما اللہ عن ذکری ہے۔ قرآن کہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرض نماز کے بعد دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور وہ بدبخت ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا بولی، سلام پھر ہو جاؤ سنتی، ہاں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن منع نہیں ہے، قبولیت کا کہنا ہے۔ جو بھی اس طرح دین میں مداخلت کرے گا، من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے 60 سال عمر نصیب ہو جائے، اب اکثر بیٹھے ہیں 60 سے زیادہ، آذر اللہ فرماتے ہیں اب کوئی عذر نہیں، قیامت کے دن کوئی عذر نہیں کرے گا، آخرت کی تیاری کر۔ کئی بدبخت اس کا معنی کرتے ہیں کہ 60 سال کا آدمی مجھے اللہ کہتے چھوڑ دے، اس کی گناہ ہی نہیں، آسانی کی بات ہے، بہت مزے کی بات ہے، لیکن یہ گمراہی ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا ہے سود، اور کہنے میں یہ نفع ہے، من اعرض عن ذکری، جی جس نے میرے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیرا کسی معاملے میں۔ اور جی دیکھو مولوی کو کہتے ہیں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دو، ہے بڑا مشکل کام، کماؤ خود، داماد کو دے دو، بہنوئی کو دے دو، استاد جی دل نہیں مانتا۔ آپ نے سنی ہے یہ باتیں، آپ نہیں کرتے تو یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا، آپ نے یہ باتیں سنی ہے۔ یہ بھی ہے من اعرض عن ذکری، جس نے منہ پھیرا کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے ذکر سے۔ اور جس نے والدین کو ستایا اور کام اور بھی لگے رہتے، کوئی ایسی بات نہیں، اس نے بھی من اعرض عن ذکری کیا، قرآن کا انکار، قرآن کو نہ ماننا، عمل نہ کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کرنا، ازواج مطہرات کا ذکر آئے تو دیر نہیں کرتے، ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، پھر ہم نے سنا ہے صرف حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہاں سے انہیں نکال دی؟ یہ ہے من اعرض عن ذکری، قرآن سے منہ پھیرا۔ فرمایا فإن له معيشة ضنكا، رزق ہوگا تنگ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ جتنے بیٹھے، میرا گمان نہیں بلکہ یقین ہے،
ورنہ اس وقت آپ ادھر نہ بیٹھے سوئے ہوتے کوئی اور کام کر رہا آپ من آ رہا ذکری نہیں ہے فرما جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا امیر ہے تو معیشت زن کا رزق کم ہوگا غریب ہے تو رزق کم ہوگا ایک آدمی کی تنخواہ 30,000 ہے ہر مہینے میں قرض ہو جاتا ہے بل پر وہ معیشت زن کا نہیں ہوگا اگر قرآن سے منہ نہیں پھیرا کتنا اطمینان اور تسلی ہوگی اللہ باقرت سے باعث فرما دے غیر کی مدد کریں یقین کرنا میں سب اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے اس دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں مقروض ہیں قرض کر گیا قرآن سے تعلق رکھا بنائے رکھا اللہ پاک نے ان کی مٹی کو سونا بنا دیا ایک کلا زمین ہے ایک کٹھا زمین ہے 2 کٹھا زمین ہے کچھ وقت نکلا آزمائشوں میں رب کائنات رب لگا دیے کروڑوں پتی بن گئی اس لیے یہ یقین بنا لو جو قرآن سے منہ پھیرے گا اربوں پتی بھی تنگ ہوگا اور جو قرآن سے منہ نہیں پھیرے گا مقروض ہوگی بھی فإن له معيشة ضنكا اس کی روزی تک نہیں ہوگی وہ بڑی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ اور بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا ورنہ جتنا بھی امیر ہے آپ دعوے سے کہہ دینا ہمیں فقیر استاد نے سمجھایا کہ قرآن کا فیصلہ ہے جتنا بھی زیادہ امیر ہے فإن له معيشة ضنكا اس کی روزی ہوگی تنگی میں کچھ ایسی باتیں نہیں کرتا نہ میں اس طرح ہوں میں تو بدلا بھی آدمی اگر آج کا کوئی سیاستدان انگلینڈ میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے سعودیہ میں بیٹھا ہے ایران میں بیٹھا ہے اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہے منارا ذکری قرآن اس کا تعلق کوئی نہیں ہے جو دینی مدارس کا مخالف ہو علماء کا مخالف ہو علماء کو ذبح کرائے بچیوں کو ذبح کرائے مدارس کو بند کرے وہ منارا ذکری ہے اس کے بعد جتنے بھی پیسے کے کارڈ ڈالا جتنے مرضی یا پیسے نکال لیے نہیں فإن له معيشة ضنكا میں اور آپ غریب ہیں عاجز ہیں لیکن ہماری الحمدللہ معیشت ضنكا نہیں ہے روزی تنگی کی نہیں ہے جیسے بھی حالات ہے تلک الایام نداولها بین الناس ایک مدرسے میں پڑھتا تھا استادوں کو ملنے کے لیے گیا ایک طالب علم بیٹھا ہے جن کا ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ 15 یا 17 یا 20 روپے جس کمرے میں میں رہتا تھا تو میں اس کمرے کو دیکھنے کے لیے گیا کہ جہاں میں 2 سال رہا ہوں اس کمرے میں وہ بیٹھا تھا بعد میں پھر وہ طالب علم یہاں آیا کم از کم 4 سال میرے پاس پڑھتا تھا کہ میں نے دیکھا اس وقت میں نہیں جانتا تھا تو وہ بیٹھا پیسے گن رہا ہے 15 یا 17 روپے اور اس خوشی کے ساتھ اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے میں نے کہا اس وقت میری 900 تنخواہ تھی میں نے کہا دیکھو یہ دین کی برکت ہے کروڑوں پتی اربوں پتی لاکھوں پتی اس سکون سے پیسے نہیں گر رہے یہ طالب علم ہے اور 15 یا 17 روپے بڑے پیار سے گر رہا ہے اس لیے ہم افسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن سے رات کیا اربوں خربوں پتی ہے فإن له معيشة ضنكا روزی ہے تنگی میں کہا کرتا ہوں ہم غریب لوگ ہیں آپ غریب لوگ ہیں جیب میں 1000 روپے ہو 5000 تو بڑی چیز ہے ہم مطمئن ہیں یا چند سے گزر جائیں گے اور ان کی ٹیبل پہ کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے یاد رکھنا فإن له معيشة ضنكا تنگی کی زندگی ہوتی ہے اس کی پرواہ قرآن کو چھوڑو گے معیشت ضنكا روزی تنگ ہو جائے گی ونحشره یوم القیامت اعمی قیامت کے دن یہ بینا نابینا ہو کے اٹھایا جائے گا ایک سبب آج کا موضوع ہے معاش کی تنگی اور اس کے اسباب آج ایک سبب روزی تنگ ہونے کا چاہے امیر ہے کبیر ہے وہ قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا ایک سبب ہے فَذَاقَ عَلَيَّ عَطَائِكُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
جو انسان گناہ کرتا ہے پھر سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، ڈٹا رہتا ہے کوئی گناہ بھی ہے، فرمایا جو ایسے کرتا ہے اس کا رزق اللہ تنگ کر دیتے۔ دعوے سے کہہ دیا کرو جو قرآن حدیث میں کہا، جو آدمی گناہ میں لگا توبہ کر دے، بلم یصروا علی ما فعلوا، چھوڑ دیے وہ گناہ۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ بزرگوں کو میں نہیں کہہ رہا، جو نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے خدا کا خاصہ کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اس فقیر کا درد دل ہے، گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ انسان بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر گناہ کی بات پریشانی ہے، ہر برائی کی بات بیماری ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ یہ ہے کہ انسان کا رزق اگر کم ہونے لگے، جج بن کے فیصلہ کرے، قرآن میں جو آیا فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، اس کے نام مفسرین نے لکھا ایک سبب معاشی تنگی کا ہی ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ رہی بات تو میں حافظ کو نہیں، حافظوں کا باپ اور استاد ایک اور مقام پہ آیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے گناہوں کی، جب مانگو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور بارشیں موسم پہ ہوگی، مبید ہوگی، مضر نہیں ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال بھی اچھا عطا کرے گا، اللہ باپ اولاد بھی اچھی عطا کرے گے، ویجعل لکم جنات، اللہ باغات بھی بنا دے گا، ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی کام دے گی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ظالموں کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ایک سبب اور بھی ہوگا، تجربہ کرو، اٹل بات ہے، کوئی نہیں، اربوں خربوں بڑھتی ہے، روزی تک ہوگی، اگر بہنوں کا حق نہیں دیا، تنگی کی زندگی ہوگی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک تنگی کی زندگی گزار رہا ہو، بیٹے اور بیٹی میں مساوات نہ کرنے والا بدبخت کہ کل داماد کھائیں گے، زندگی میں درد تقسیم کر کے جائے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی ہوگی تنگی کی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اجڑا ہوا فقیر نظر آئے گا، اور جس نے قرآن سے دل لگایا وہ ایسے نظر آئے گا، وہ آ رہا ہے تو میرے بھائی حافظ صاحب کہیں گے گویا صدر پاکستان آ رہا ہے، کیونکہ من اعرض عن ذکری، اس کے اندر قرآن سے راز نہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی کروڑ رحمت کی قبر پہ، میرے دادا استاد، ان استادوں سے میں نے ترجمہ تفسیر پڑھا، انہوں نے 2 دفعہ حضرت سے پڑھا۔ ان سے ایک خوشاب کے مولانا نے پوچھا تھا، حضرت شیخ آپ مالی طور پہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، وہ وظیفہ کو بتائیں، وہ عمل کو بتائیں۔ فرمایا مولی بشیر بتاؤں گا، بہت بڑے عالم تھے مولانا بشیر رحمہ اللہ، بہت بتاؤں گا، استاد ہی بتاؤ، بس قرآن کی خدمت کر، قرآن سے تعلق بنا لے۔ پھر مولانا بشیر رو کے بتاتے تھے قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ نے معیشت ضنکا سے بچایا ہے، دست سوال کہیں دراز نہیں کرنا پڑتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ایسے آدمی کو ہم اندھا بنا کے کھڑا کریں گے، اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اندھا کیوں بنایا ہے، وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میری تو نظر کی دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، قرآن آیا تھا، تو انگلش میڈیم کو، انگریزی کو ترجیح دی تھی، فَنَسِيتَهَا أَيْ تَرَكْتَهَا، تو نے آیات کو چھوڑا تھا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بلایا گیا ہے اللہ نے۔ بات کا موضوع کیا ہے؟ معاشی تنگی کا سبب قرآن، اللہ اور رسول اللہ سے دوری ہے، گناہ کرنے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرنی ہے۔ امیر ہو جیسا بھی اس کو چھوڑے گا تو تنگی کی زندگی ہوگی، جتنا غریب ہوگا اللہ صبر دے دے گا، حوصلہ دے دے گا،
آسانی سے زندگی گزارے گا. وما علینا